بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہاں مدینہ منورہ میں ایک ایسی جگہ پہ ہوتا ہوں جہاں لوگ روزانہ ہزاروں لوگ آتے ہیں۔ وہاں میری کوئی ذمہ داری بھی ہے، تو وہاں لوگوں سے گفتگو کرنے کا موقع بھی ملتا ہے، لوگ سوال جواب بھی کرتے ہیں، مسائل کا ذکر بھی کرتے ہیں، پریشانیاں بھی اپنی ذکر کرتے ہیں۔ تو ان سب لوگوں کو دیکھنے کا، ان سے سننے کا موقع ملتا ہے، اور حسب توفیق موضوعات پہ گفتگو بھی ہوتی ہے، دینی موضوعات، معاشرتی موضوعات، اخلاقی موضوعات۔ اچھا، وہاں جو ہے نا وہ نت نئے نئے مسائل لوگ بتاتے ہیں، تو جو بات ذہن میں آتی ہے قرآن و سنت کے حوالے سے، جو علماء کرام رہنمائی کرتے ہیں وہ ان کو بتایا جاتا ہے۔ میں اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مطلب یہاں ایک اتنی بڑی جگہ ہے، وہاں مطلب پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، تو وہاں کے جو مسائل ہیں نا، یعنی وہاں جو لوگ بات بیان کرتے ہیں وہ بالکل الگ ہے۔ اور اگر آپ اس کو چھوڑ کے یہ موبائل کی طرف آ جائیں، آپ فیس بک کھول لیں، آپ یوٹیوب کھول لیں، یا آپ اس طرح کی کوئی چیز کھول لیں، تو وہ بالکل ہی ایک نئی دنیا آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مطلب زمینی جو حقائق ہیں نا وہ کچھ اور ہیں، اور سوشل میڈیا پہ کچھ اور آ گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان میں یکسر ہی فرق ہے، بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو زمینی حقائق جو ہیں، یعنی جو مسائل ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ سوشل میڈیا اور حقیقی دنیا میں ایک ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ان میں فرق ہے۔ اب مثال کے طور پہ سوشل میڈیا پہ آپ آ جائیں گے تو یہ آپ کو یہ جاوید غامدی صاحب جو ہے نا، یہ ایک فتنہ، آپ کو ان سے آپ کا تعارف ہو جائے گا میڈیا کے ذریعے۔ اور اگر آپ میڈیا، آپ کو مطلب آپ نے کبھی ٹی وی نہیں دیکھا، آپ نے کبھی سوشل میڈیا نہیں دیکھا نا، تو آپ کو غامدی نام کی کسی چیز کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ نیچے آ جائیں تو یہ دبئی کے قاری حنیف ڈار صاحب ہوا کرتے تھے، پتہ نہیں اب بھی ہیں کہ نہیں ہیں، تو وہ فتنہ جو ہے نا وہ فیس بک کا فتنہ ہے۔ مطلب جن لوگوں کو فیس بک کا نہیں نہ پتہ، ان کو قاری حنیف ڈار کا بھی نہیں پتہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں تو یہ انجینئر علی مرزا صاحب ہیں، یا محمد علی مرزا صاحب ان کا نام، یہ ایک نیا فتنہ ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے نا، ان کا حقیقی دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے، اور مطلب جو لوگ موبائل نہیں دیکھتے، جو لوگ میڈیا وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں نہیں نہ دیکھتے ہیں، اور علی مرزا صاحب کی اگر آپ بات کریں تو اگر آپ یوٹیوب نہیں نہ دیکھتے تو آپ کو شاید یہ علی مرزا کا پتہ ہو کہ علی مرزا نام کا بھی کوئی بندہ ہے، یا شاید مطلب فیس بک پہ وہ کچھ آتا ہو، یا واٹس ایپ کے لیے۔ باہر صورت اس کا زیادہ جو یعنی جو پھیلا ہے وہ، یا اس وقت جو لوگ ان کو جانتے ہیں، تو وہ یوٹیوب کی برکات ہیں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ فتنہ یا مسئلہ یا مشکل یا جو بھی ہے وہ مطلب حقیقی دنیا میں اگر ہو تو اس کا بھی حل کرنا چاہیے، اور اگر مسئلہ سوشل میڈیا یا اس طرح کی چیزیں نا، تو اس کا بھی تو حل تو ہونا چاہیے۔ اب اس کو یہ کہہ کے تو نہیں چھوڑا جا سکتا کہ بھئی یہ تو سوشل میڈیا ہے جی، اور اس طرح کی چیزیں۔ البتہ یہ ہے کہ بھئی جو چیزیں سوشل میڈیا پہ ہیں ان کو عام ذکر کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ لوگوں کو ان چیزوں کا سرے سے پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں مطلب سوشل میڈیا پہ میں بھی کچھ نہ کچھ تحریریں لکھ لیتا ہوں بعض دفعہ، تو یہ اس طرح کے جو فتنے نا، یہ غامدی اور حنیف ڈار اور منکرین حدیث اور ملحدین اور علی مرزا اور فلانا اور علانا، اب سوشل میڈیا پہ ہم ان کے بارے میں لکھتے رہتے ہیں، لیکن مطلب میں نے آپ کو کہا کہ میں یہاں مدینہ منورہ میں قرآن نمائش میں ہوتا ہوں، تو وہاں میں نے ان کا کبھی ذکر تک نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ان کو جانتے نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز کیا ہے، تو وہاں ان چیزوں کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی اگرچہ مطلب ہم زمینی میدان میں جا کے ان کا ذکر نہیں کرتے، لیکن اب سوشل میڈیا پہ تو یہ مسئلہ بن چکا ہوا ہے نا۔ اب ان لوگوں کا سب سے بڑا جو چیز وہ آپ ان کو کہیں نا کہ آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے، آپ کو کوئی مسجد میں امام نہیں کھڑا ہونے دے گا، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ بھئی میرے یوٹیوب پہ تو مجھے لاکھ لوگ جو ہے نا وہ میرے سبسکرائبر ہیں، یا میرے 5 لاکھ سبسکرائبر ہیں، یا کوئی کہے گا جی میرے فیس بک پیج پہ اتنے لوگ ہیں، یا کوئی کہے گا لو جی میرے تو واٹس ایپ کے کوئی 35 گروپ نہ چل رہے ہیں۔ اب یہ لوگ جو ہے نا، ان کا حل کیسے کرنا ہے؟ اب بات کو نا تھوڑا سمجھنے کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ یعنی کوئی ملحد جو ہے، یا اس طرح کا کوئی فتنہ باز ہے نا،
تو مطلب جب یہ سہولیات نہیں تھی میڈیا وغیرہ، تو وہ بات کرتے ہوئے جھجکتا تھا اور پھر لوگوں کے وہ سامنے ہوا کرتا تھا اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے تھے، تو اس کا فتنہ جو ہے نا وہ پھیلنا آسان نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ بات کرنے کی جرت ہی نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب یہ سوشل میڈیا وغیرہ اور یہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے جو بات کرنا نا وہ آسان ہو گیا، کوئی بھی بندہ آپ کو پتہ ہے مطلب عجیب و غریب قسم کی وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی بندہ اگر بات کرتا تھا نا تو لوگ ارد گرد دیکھتے تھے کہ بھئی اس کے ساتھ کون بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہاں رہتا ہے، کیسے رہتا ہے، اس کا اٹھک بیٹھک کیسی ہے، یہ مطلب یہ ساری کی ساری چیزیں لوگ دیکھتے تھے، تو فوراً ہی کسی بندے کی حقیقت کھل جاتی تھی کہ وہ صحیح بندہ یہ غلط بندہ۔ اب سوشل میڈیا جو ہے نا وہ تو مطلب اندھا دھند لوگ مطلب ویڈیو دیکھتے ہیں، وہ ان کو کیا پتہ کہ بات کرنے والا کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور کیسا ہے، تو وہ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا حل کرنے کے لیے جو ہے نا ہمیں اسی طرح کے طریقے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں بات کرنا چاہ رہا تھا علی مرزا صاحب کی، کہ اب یہ علی مرزا صاحب جو ہے نا، یہ میں نے ان کے مطلب سارا تو میں نہیں ان کو سن سکا، لیکن میں نے ان کے کافی سارے لیکچرز سنے ہوئے ہیں۔ تو ابھی یہ میں جو ویڈیو ریکارڈ کرنے لگا ہوں نا، تو میں ان کا ایک نا لیکچر جو ہے کل بھی ایک دو سنے تھے، تو آج میں نے پھر دیکھا یہ کوئی نا علی احسن نقوی صاحب ہیں، انہوں نے ان سے نا کوئی سوال کیے ہوئے تھے، تو ویسے اس بندے نے سوال بھی کافی سیدھے سیدھے کیے، اور پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ مرزا صاحب جو نا ان کی رنگت تھوڑی بدلی نظر آ رہی تھی، اور تھوڑے وہ کھلائے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا ان کا یعنی انداز اور ان کا جو آپ یہ کہہ لیں کہ مثال کے طور پہ وہ بندہ سوال کرتا ہے نا، اس نے سوال کیا جی کہ علماء کرام آپ کو کہتے ہیں جی آپ ہم سے آگے بات کر لیں، آپ ہمارے سامنے بیٹھے مناظرہ کریں، تو آپ وہ ویڈیو خود جا کے دیکھ لیں، اس میں علی مرزا صاحب نے اس بات کا کیا جواب دیا، آپ کو جواب کوئی نہیں ملے گا۔ وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہوں گے کہ علماء یہ کرتے ہیں، علماء وہ کرتے ہیں، میرا فیصلہ یہ کرے، میرا فیصلہ وہ کرے، یہ پہلے آپس میں کر کے ہیں پھر مجھ سے کریں، یعنی عجیب و غریب قسم کی بات ادھر سے۔ پھر ایک سوال انہوں نے کیا کہ بھئی آپ کے استاد کون سے ہیں، مطلب انہوں نے ویسے سوال اچھا کیا کہ بھئی آپ انجینئر ہیں، انجینئر یونیورسٹی میں آپ پڑھے ہیں، تو مطلب جس طرح انجینئر کی آپ کی ڈگری آپ کے پاس ہوگی، آپ نے اساتذہ کرام سے پڑھا ہوگا، تو یہ دین کا بھی آپ کے استاد کون سے ہیں؟ اچھا اس سوال کا جواب بھی آپ سن لیجئے گا، کبھی ادھر کی باتیں کبھی ادھر کی باتیں، تو مطلب اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک سوالات تھے، تو ان کا کوئی جواب ان سے بن نہیں پایا، لیکن مجھے حیرانی یہ ہوئی کہ اتنی واضح باتیں کرنے کے باوجود، اتنی واضح بوکھلاہٹ کے باوجود نیچے لوگ پتہ کیا کہہ رہے تھے، واہ جی واہ، یعنی کچھ لوگ، زیادہ لوگ میں نے دیکھا کہ وہ گالیاں بھی نکال ہی رہے تھے کہ یار یہ کیسا بدتمیز اور بے شرم بندہ ہے جس کو بالکل بھی شرم حیا نہیں، اور کتنا یعنی اتنا زیادہ مطلب بندہ جو ہے نا وہ بالکل ہی لاجواب ہونے کے باوجود جو ہے وہ مطلب اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے۔ لیکن کچھ لوگ پتہ کیا کہہ رہے تھے، واہ واہ جی مرزا صاحب آپ نے تو کیا جواب دیا، یعنی ان کے نزدیک جواب یہ تھا کہ آپ نے اصل جواب ہی نہیں دیا، ادھر ادھر کی باتوں میں آپ نے یہ چیزیں سائڈ پہ کر دی ہوئی ہیں۔ میں نے اس بات پہ بڑا غور کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا اتنا زیادہ جاہل ہے کہ وہ یعنی مطلب اس کا استاد کوئی نہیں ہے، دین اس نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، عربی زبان اس کو آتی نہیں ہے، مطلب پہلی جماعت کا بچہ جو ہے وہ اس سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، تو آخر کیا چیز ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ان باتوں پہ میں نے کچھ غور کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ اب ہم ان کو جتنا مرضی کہہ لیں کہ یہ جی کوئی علمی چیز نہیں ہے اور یہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ متاثر جو ان سے ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے میں نے غور کیا تو مجھے کچھ باتیں سمجھ آئیں۔ سب سے پہلی بات مجھے یہ سمجھ آئی کہ انہوں نے چلاکی کرتے ہوئے نا لوگوں کو ایک نعرہ دیا ہے، جیسا کہ کسی نے نعرہ دیا تھا نا یہ حکومت نے کہ ہم جی نیا پاکستان لانے والے ہیں، تو لوگوں نے کہا جی ہم تو پرانے پاکستان میں پس رہے ہیں اور یہ ہو رہا وہ ہو رہا، تو نئے پاکستان میں تو شاید جنت اور بہاریں اور دودھ کی نہریں اور شہد کے جو ہے نا وہ سمندر ہوں گے، تو لوگ ان کے پیچھے بڑا لگے ہیں۔ یہ مطلب نوجوان طبقہ جو ہے نا، جن کو آپ کہہ لیں گے جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، یا مطلب بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو عقل بھی کم ہوتی ہے، تو وہ اس نعرے کے پیچھے بڑے لگے۔ یہ مرزا صاحب جو ہے نا، انہوں نے بھی ایک نعرہ دیا ہے اور ایک سوچ دی لوگوں کو، وہ پتہ کیا کہ یہ جو علماء کرام ہے نا، یہ تو تمہیں صحیح بات بتاتے ہی نہیں۔ صحیح بات تو تمہیں میں بتاتا ہوں، میں تو قرآن حدیث تمہارے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہوں، تو علماء تو تمہیں کوئی بات بتاتے ہی نہیں ہے، اور سچی بات میں کرتا ہوں۔ حالانکہ
مطلب یہ ہے کہ اس دعوے میں حقیقت کیا ہے، یہ تو جو علمی طور پہ جنہوں نے ان کا رد کیا، مثلاً ابو یحییٰ نورپوری صاحب جو ہیں انہوں نے رد کیا، تو اس میں تو کھل کے سامنے آ جاتا ہے نا کہ یہ کتنی علمی بات اور دلیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن بار صورت ایک نعرہ مل گیا نا لوگوں کو، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ واہ جی واہ، یہ مرزا صاحب نے تو ساری باتیں ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی ہوئی۔ ایک یہ چیز ہے جس وجہ سے لوگ یہ مرزا صاحب جو ہے نا ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ اچھا، مرزا صاحب کو جو دوسرا ایڈوانٹیج ملا نا میرے خیال میں، وہ پتہ کیا، وہ یہ ہے کہ ان کا کوئی آگا پیچھا نہیں ہے۔ مرزا علی جیلمی صاحب جو ہے نا، ان کا کوئی آگا پیچھا نہیں۔ اب مثال کے طور پہ اب دیکھیں نا، میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہوں، تو آپ مجھے کہیں کہ دیکھو جی آپ کے فلانے اہل حدیث عالم دین نے یہ کہا، تو مجھے ظاہر ہے اس بات کو سامنے رکھنا پڑے گا، مجھے بتانا پڑے گا کہ بھئی یہ بات انہوں نے کیوں کی ہے یا نہیں کی ہے، اس طرح کی چیزیں۔ مرزا علی جیلمی صاحب جو ہے نا، انہوں نے کہا نا میرا تو، مجھے کہ کسی نے جو کہی مجھے تو اس کا، میں تو کسی کا ذمہ دار ہی نہیں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی کوئی اصل نہیں ہے، اس بندے کا آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی گھر نہیں ہے، کیونکہ مطلب یہ دوسروں کے گھروں میں آپ یہ کہہ لیں کہ کنکر پھینکتا ہے، تو اپنا تو اس کا گھر کوئی ہے ہی نہیں نا، تو کوئی اس کو کنکر کیسے مار سکتا ہے؟ تو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مطلب دیگر جتنے بھی بڑے علماء کرام ہیں نا، ان کی ایک علمی روایت ہے اور اس کا تمسک ہے، اور اس میں مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ چاہیں تو ان کو پکڑ سکتے ہیں۔ آپ کو دیکھو جی آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، یا فلاں حدیث کی کتاب میں یہ لکھا ہوا، فلاں جگہ پہ یہ لکھا ہوا، تو وہ علماء کرام جو ہے نا، وہ جب ان باتوں کا جواب علمی انداز سے دینا شروع کرتے ہیں نا، وہ جواب صحیح ہے کہ نہیں میں اس پہ بات نہیں کر رہا، لیکن بہت سے لوگ آتے وہ کہتے ہیں دیکھو جی اپنے عالم دین کا دفاع کر رہا ہے۔ تو اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ آپ اس کا جواب دینا شروع کر دیں جیسا کہ علماء کرتے ہیں۔ دوسرا حل یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ میں اس سے بیزار ہوتا ہوں، تو بیزار ہونے والا انداز جو ہے نا، یہ عوام کو کلک کرتا ہے۔ عوام جو ہے نا، یہ آپ کہیں، اور یہ مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جدید دور کا فتنہ ہے کہ مادر پدر آزاد لوگ جو ہے نا، اور مادر پدر آزاد جو فکر ہے، لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ مرزا علی جیلمی صاحب جو ہے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اب ان کے پتہ نہیں امی ابو اور اس طرح کے لوگ جو ہیں، وہ پتہ نہیں وہ بھی علماء کرام تھے کہ نہیں، مجھے نہیں پتہ۔ اگر ان کے امی ابو پہ بھی کوئی اعتراض کر دے گا تو شاید وہ اس سے بھی انکاری ہو جائیں گے۔ تو ایک تو ایڈوانٹیج ان کو یہ ہے۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے، تیسری بات جو میں یہ سمجھتا ہوں، انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ ٹی وی چینلز والا، کرنٹ افیئرز۔ مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ انہوں نے مثال کے طور پہ اب ٹی وی چینل والے جو ہیں نا، وہ آپ یہ ابھی رمضان کا مہینہ تو آپ اندازہ لگا لیں، اگر رمضان ٹرانسمیشن میں وہ ایک طرف سے قرآن کی آیات اور ان کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیں تو کتنے لوگ ان کو سنیں گے؟ وہ ایسے نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں کہ بھئی جو اختلافی مسئلے ہیں نا، جن میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ رفع الیدین کا مسئلہ لے لو، فاتحہ کا مسئلہ لے لو، یعنی اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں نا، مرزا صاحب نے یہ مسئلے اختیار کرنا شروع کیے ہیں، اور ان میں سے بھی مطلب وہ اختلافی مسائل ہی نہیں، وہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے، اور انہوں نے وہ مسئلے کرنا شروع کر دیے ہیں جس کے بارے میں مثال کے طور پہ صحابہ کرام کے جو آپس میں مسائل تھے اور ان کے آپس میں مشاجرات تھے، اب ہمارے جو علماء کرام ہیں اور تمام مکاتب فکر کے جو علماء کرام ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ان مسائل میں اپنے آپ کو زیادہ آگے لے کے جانا ہی نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی اگر آپ ان چیزوں میں پڑھیں گے تو اس میں آپ تو غلطی کریں گے، لیکن جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ان میں اگر کوئی غلطیاں بھی تھیں، کوئی خامیاں اور کوتاہیاں بھی ان سے ہوئی ہیں، لغزشیں بھی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو معاف کر دیا ہوا ہے۔ تو اگر میں بات کرتے ہوئے اس میں کوئی مجھ سے غلطی ہوگی تو میرا کیا بنے گا بھائی؟ میرے پاس تو یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اسی لیے اب آپ دیکھیں، یہ بات اگر آپ کریں گے نا کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ یہ دیا ہوا ہے، اور علماء کرام نے اور تمام جو سلف صالحین ہیں ان کا یہ موقف رہا ہے کہ مشاجرات صحابہ میں اپنے آپ کو، یعنی اس میں رائے زنی سے بچانا چاہیے۔ آپ یہ بات کریں گے نا تو یہ پراپیگنڈا یہ کرنا شروع کر دیں، دیکھو جی یہ حدیثیں چھپاتے ہیں، دیکھو جی یہ قرآن چھپاتے ہیں آپ سے، دیکھو جی یہ تم سے حق چھپاتے ہیں۔ تو مطلب وہ چیزیں جو کتابوں میں موجود تھی علمی انداز سے، وہ ساری کی ساری مطلب موجود تھیں، لیکن علماء کرام جو ہے وہ ان مسائل کا چونکہ زیادہ یعنی ہمارے دین ایمان کے ساتھ کوئی اس طرح کا تعلق بھی نہیں ہے، اس کا کوئی عملی فائدہ بھی نہیں ہے، تو علماء کرام جن چیزوں سے چپ تھے اور عوام میں بھی وہ چیزیں عام طور پہ نہیں آتی تھی، مرزا صاحب نے جا کے سب سے پہلے ان پہ ہاتھ ڈالا ہے، اور پھر لوگوں کو یہ کہا کہ دیکھو حضرت علی نے
تو یہ کیا تھا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عجیب و غریب قسم بعض دفعہ تو ان کی باتیں سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. یعنی عجیب و غریب قسم کی ان کی جرت ہے، اور بعض دفعہ ان کے لیکچرز جب اوپر ہو رہے ہوتے ہیں نا تو وہ نیچے کمنٹس جو ہیں ان میں بھی عجیب و غریب قسم کی یعنی جرت نظر آ رہی ہوتی. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یعنی تیسری ان کی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ چیزیں اچھالی ہیں جو یعنی جو بہت ہی زیادہ جن میں جو حساس ہیں، جن میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے تھی. اور اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ یعنی کچھ لوگ رافضی ہیں، کچھ لوگ ناصبی ہیں، تو اور خاص طور پہ جب اس طرح کے مسائل جو ہے نا تو اس میں شیعہ بھی آ جاتے ہیں. تو ان مسائل کو جب انہوں نے ذکر کیا نا تو پھر خوب گہما گہمی ان کے ارد گرد ہوئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے، ہم کہتے تو یہ ہیں کہ ان مسائل میں خاموش رہنا چاہیے، لیکن مسئلہ یہاں یہ آ کے بن جاتا ہے کہ جب اس طرح کے بندے جو ہیں ان مسائل میں آ کے وہ پنگے بازی کرتے ہیں، جب وہ صحابہ کرام کے اوپر طعن زنی کرتے ہیں، جب وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ سوالیہ نشان لگاتے ہیں، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ سوالیہ نشان لگاتے ہیں، تو ان میں خاموش رہنا پھر اہل سنت کے لیے بھی بہت مشکل بات ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ صحابہ کرام کا دفاع جو ہے نا یہ تو ایک متفقہ چیز ہے. تو اس وجہ سے نا یہ اس طرح کے سے جب بحث کرتے ہیں نا تو یہ معاملہ زیادہ الجھ جاتا ہے. اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں. مزید کبھی موقع ملا تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس چیز کو نا میں اس پہ بہت زیادہ غور. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک مطلب آپ کہہ لیں کہ میں وہی مولوی ہوں جس کو مرزا صاحب جیسے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں نا وہ گالیاں دیتے ہیں اور جی بھر کے وہ گالیاں دیتے ہیں اور ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور یہ مولوی یہ ہیں اور وہ ہیں. تو الحمدللہ ہم نے دین کو تو کچھ نہ کچھ پڑھا ہوا ہے، اور ہم اگر مسجد یا مدرسے میں یا کسی بھی جگہ پہ ہم بیٹھیں اور یا مرزا صاحب یا ان کا کوئی بھی حواری ہمارے سامنے بیٹھے تو الحمدللہ مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل جو ہے وہ بالکل واضح ہو کے آ جائے گا. لیکن ہم یہ چیزیں سوچنے پہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب یہ لوگ جو ہے نا یہ سامنے نہیں آتے، تو اس کا ایک حل تو یہ ہم کہیں کہ چلو جی یہ سامنے نہیں آتے تو ہم کیا کریں. لیکن اب اس مسئلے کا حل یہ نکالنے کی میں سوچ رہا ہوں اس کو کہ یہ لوگ اب اگر انہوں نے یہ یوٹیوب اور فیس بک اور اس طرح کی چیزیں اگر استعمال کرنا شروع کر دی ہیں تو ہمیں اس میں ان کا کس طرح کر کے مقابلہ کرنا چاہیے. اچھا، مرزا صاحب جو ہے نا چونکہ بالکل جاہل ہیں، اور ان کا میں نے آپ کو یہ جو 3 وجوہات بتائی ہیں یہ بھی وجوہات بھی بالکل جذباتی قسم کی ہیں اور یہ بالکل جاہلانہ سا انداز ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ کسی عالم دین کے سامنے نہیں بیٹھتے. مطلب یہ باتیں اب ان کے یوٹیوب چینل وغیرہ اور ادھر ادھر تو بار بار کئی لوگوں نے جو سن بھی لی ہوگی، ان کو کہا جائے نا کہ آپ کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھیں تو وہ آگے سے مطلب عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ابھی میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں جی علماء میری غلطیاں نکالتے تو میں ان کی غلطیاں بھی نکال سکتا ہوں، کہ لفظ جو ہے نا وہ رضا ہوتا ہے، احمد رضا خان نہیں ہوتا، احمد رضا خان ہوتا ہے. اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لفظ رضا جو ہے نا وہ عربی میں رضا ہی ہے، یعنی عربی زبان میں وہ رضا ہی ہے، را کے نیچے زیر ہی ہے. عام طور پہ لوگ اس کو رضا بولتے ہیں. تو مجھے تو اس میں ویسے کوئی مسئلہ نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ عربی لفظ ایسے ہیں جو اردو زبان میں اب آتے ہیں تو وہ بالکل اسی طرح کے نہیں رہتے، اس میں زبر زیر کا فرق آ جاتا ہے. لیکن پھر بھی ممکن ہے جی وہ یعنی اردو زبان میں بھی اس کو رضا ہی کہنا چاہیے. میں اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مرزا علی جیلمی صاحب جو ہے نا وہ بعض دفعہ جاہلانہ باتیں اتنے یقین سے کہتے ہیں کہ مطلب جو بندہ پڑھا نہیں نہ ہوا وہ بالکل بھی ان کے اس مکر اور فریب کو سمجھ نہیں سکتا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے جب یہ بات بیان کی ہے نا کہ صحیح لفظ جو ہے نا وہ رضا نہیں بلکہ رضا ہوتا ہے، تو اسی کے ساتھ انہوں نے بات پتہ کیا بیان کی کہ لفظ رضوی نہیں ہوتا ہے، لفظ تو رضوی ہوتا ہے. مطلب یہ دیکھیں کہ ان کی یہ چال کے لوگوں کو بالکل الٹ طرف لگانا ہے. یعنی جہاں لوگ رضا کہہ رہے تھے نا وہاں کہیں گے کہ آپ رضا کہیں، اور جہاں لوگ رضوی یعنی رے کے نیچے زیر پڑھ رہے ہوں گے نا وہاں کہیں گے کہ یہ رضوی کہنا چاہیے. حالانکہ یہ بات بالکل ہی غلط ہے کہ بھئی جو رضا کہتا ہے نا اس کو تو رضوی ہی کہنا چاہیے، لیکن جو رضا کہتا ہے اور اگر آپ کے نزدیک یہ رضا صحیح لفظ ہے تو اس کو تو پھر رضوی کہنا چاہیے نا. لیکن ایک طرف یہ رضا صحیح کہیں گے، دوسری طرف کہیں گے کہ یہ رضوی. کیوں؟ صرف اس لیے کیونکہ عام لوگ رضا کہتے ہیں تو یہ رضا کہیں گے، اور رضوی کو یہ رضوی کیوں کہیں گے؟ کیونکہ عام لوگ یہ رضوی کہتے ہیں. حالانکہ یہ بالکل جاہلانہ بات ہے. آپ کو کم از کم اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ بھئی یہ نسبت منسوب اس کو کہتے ہیں نحو کے اندر کہ منسوب کس طرح آتا ہے. یہ نسبہ و منسوب مختلف اس کے عناوین ہیں نحو کی کتابوں میں یا گرامر کی کتابوں میں، تو اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ بھئی مثال کے طور پہ اگر احمد لفظ ہے نا احمد، تو اس کی اگر نسبت ہوگی تو احمدی ہوگی. اگر مسلم لفظ ہے
یا مسلم کا چلو نہیں آتی، اگر اسلام لفظ ہے نا تو اسلام کے آگے نسبت آئے گی اسلامی، مطلب یہ ہے کہ لفظ کا شروع جو ہے نا وہ بدلے گا نہیں، آخر میں وہ اس میں یا کا یا اس طرح کر کے اضافہ ہو جائے گا۔ تو بھئی جب لفظ اصل میں رضا ہے تو رضوی ہی ہونا چاہیے نا، رضوی تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اتنی سیدھی سی بات ان کو نہیں پتہ۔ البتہ یہ ہے کہ یہ جاہل قسم کے جو لوگ ہیں نا ان کے اوپر یہ ضرور چڑھ دوڑیں گے کہ دیکھو جی علماء کرام یہ غلطیاں کرتے ہیں اور پھر میری یہ غلطیاں نکالتے ہیں۔ مطلب آپ ان کو مناظرے کا کہیں گے تو آپ کو یہ کہہ دیں گے کہ بھئی مناظرہ تو وہ کرتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے احقاق حق، اور آپ یہ کہہ لیں کہ جس مسئلے میں اختلاف رائے ہو جائے اس میں اس کو حل کرنے کے کئی ایک طریقہ کار ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مطلب آپ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ تقریر کریں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ تحریر لکھیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مناظرہ کریں۔ اور یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں کہ یہ کبھی موجود نہیں رہیں، یہ پوری کی پوری اسلامی تاریخ جو ہے اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں باقاعدہ جو ہے نا اس کے اصول و ضوابط اور قواعد بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کو آپ یہ باتیں کہیں گے نا تو یہ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ جاہل ہے نا، من جاہل شیئا عادا، جو بندہ جس چیز کو نہیں نہ جانتا، جس کی جو اس کی جہالت ہوتی ہے نا، اس کو اس چیز سے نفرت ہو جاتی ہے، چونکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے مجھے نہیں آتی تو وہ اس کو برا ثابت کرے گا۔ اب یہ مناظرہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، یہ تو پوری کی پوری اسلامی تاریخ جو ہے نا اس میں یہ سارے کے سارے اس کو قواعد و ضوابط موجود ہیں۔ اچھا، ایک مناظرے کا اور اس میں ایک انتہائی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بہت سارے مسئلے جو ہیں مطلب بہت ساری کوششیں کر لی جائیں اور مسئلہ پھر بھی کسی طرف نہ آئے، اور بات یہاں تک پہنچ جائے کہ فریقین کو یہ لگے کہ ایک دوسرا جو ہے نا وہ ہٹ درمی اور ضد پہ اتر آیا، جیسا کہ یہ مرزا صاحب اب کر رہے ہیں۔ اب ان کے علمی جواب اور اس طرح کی جو ساری کی چیزیں اور ان کے جواب تو دیے جا چکے ہوئے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اسلام میڈیا پہ آپ چلے جائیں، حافظ ابویا یا نور پوری صاحب وغیرہ جو ہے نا ان کو آپ دیکھ لیں تو انہوں نے ہر بات کو کھول کے بیان کر دیا ہوا، لیکن اس کے باوجود یہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، ان کو ایک عالم دین جو ہے نا انہوں نے مبالغہ کا چیلنج کر دیا، تو مباہلہ بھی جو ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مباہلے کا چیلنج دیا تھا، تو دوسرا فریق جو ہے نا وہ بھاگ گیا تھا۔ اور اس کے بعد بھی جو ہے نا صحابہ کرام کے اندر بھی یہ مثالیں موجود ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبالغہ کا چیلنج دیا، ان کے شاگرد اکرمہ ہیں انہوں نے مبالغہ کا چیلنج دیا۔ اس کے بعد بڑے امام ہیں امام اوزاعی، انہوں نے مبالغہ کا چیلنج دیا۔ اسی طرح کر کے ابن تیمیہ کی مثال موجود ہے، اسی طرح حافظ ابن حجر کی مثال موجود ہے، اسی طرح یعنی ایک بے شمار مثالیں آپ کو اسلامی تاریخ میں مل جائیں گے جس میں انہوں نے مبالغہ کا چیلنج دیا مخالف کو۔ لیکن یہ اتنے جاہل قسم کے یہ لوگ ہیں اور اتنے یہ عجیب و غریب قسم کے یہ لوگ ہیں کہ میں نے یہ مرزا صاحب کی وہ تقریر کو میں نے سنا کہ اس میں نا یہ مبالغہ کا چیلنج دینے والا، یعنی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کیا، جس نے قرآن پڑھ کے بات کی نا، اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اور شاید وہاں لوگ